فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. فیض رمضان کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام کو خیر مقدم کرتا ہوں جو ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. آپ اتنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. ہماری اس ٹرانسمیشن کو, اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, کامنٹس کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ناظرین محترم, آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی فضیلت, اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین, عظیم مذہبی اسکالر جناب قبلہ حضرت علامہ مفتی عمران حبیب ضیائی صاحب. میں آپ کی طرف بڑھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے, آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان عالم اسلام کے خوبصورت نام ممتاز و محترم سنہا. اللہ رب العزت نے آپ کو آقا کی نعت کے صدقے بڑی عزتوں سے نوازا. میری مراد قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج شریف ہیں آپ کے؟ اللہ نبی کا کرم ہے الحمدللہ. آپ پہلی مرتبہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. آپ کو دل کی اتھاگ رحمتوں سے خوش آمدید. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے. ناظرین محترم, دونوں مہمان آ چکے ہیں اور الحمدللہ ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ریحان بھائی کی نعت شامل کریں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کے آگے بڑھیں گے اور سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. جی ریحان بھائی. فرحان بھائی, یہ کلام میں پڑھنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا بھی اور فیض رمضان کی پوری ٹیم کا, کہ جنہوں نے بڑی محبت اور عقیدت اور خلوص کے ساتھ اپنی عقیدتیں اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کی ہیں. یقیناً یہ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں ہیں اور رمضان کریم رحمتیں, برکتیں اور کیفیات لے کر آتا ہے. اور یقیناً اس پر کیف گھڑیوں میں اور اس پر نور ساتوں میں یہ ٹرانسمیشن جو فیض رمضان کے حوالے سے چل رہی ہے, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آپ نے پروگرام کے شروع میں ایک بڑی خوبصورت بات کی. میں اس پلیٹ فارم, اس ٹرانسمیشن سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو بڑی لالچ ہوتی ہے اس چیز کی کہ بھئی ہم نے ایک پیج بنا لیا ہے اس کے ویورز ہو جائیں, بس ویورز ہو جائیں, ویورز ہو جائیں, ویورز. یہ لالچ ہے. آپ نے ایک جملہ کہا کہ ثواب کی نیت سے, ثواب کی نیت سے شیئر, تو وہ اللہ ہمیں وہ ثواب کی نیت اور وہ خلوص عطا کر دے. آمین آمین. کہ بھئی ہم صدقے دل سے حضور کی نعت سنتے ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ سنتے ہیں الحمدللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابھی یہ فیض رمضان کی ٹیم ہے, میں ان سے ملاقات میری آج پہلی دفعہ ہوئی ہے, میں پہلی دفعہ آیا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ جو اہل نسبت ہوتے ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے. تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور قبلہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے بھی فرمائی. اللہ کریم ان ساتوں کے صدقے سب کو حرمین شریفین کی حاضی نصیب فرمائے. اور فیض رمضان کی ٹیم ہی کی فرمائش ہے, تو وہ فرمائش ہے کلام اعلیٰ حضرت کی. تو میں ہاں جی, کلام اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہے جی کلام حضرت. میں علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. پڑھنے والا بھی کمال ہو تو سبحان اللہ, سبحان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کی محبتیں ہیں. تو کلام اعلیٰ حضرت پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بھائیوں کا یہ فرمائش ہے پوری ٹیم کی, تو میں پیش کرتا ہوں. اور وہ کلام میں نے 2019 کے شروع میں تقریباً پڑھا اور پورے پاکستان میں اس کو سنا گیا. میری کوئی اس میں بات نہیں ہے, بس بات ساری حضور کی ذات گرامی ہے, ان کی کرم نوازی اور ان کی نظر عنایت کے صدقے. چراغے گولڑا شاعر حفظ زباں نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تضمین کہی ہے, میں پیش کرتا ہوں.
سچ ہے، یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں مان گیا، در پہ آیا آیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا، نے خبر خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا، دل ہے وہ دل تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، کا بڑا مضبوط سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں، دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر
سے کام، ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام، کیوں ان کا شیطان، ان کا شیطان، ان کا شیطان، ان کا شیطان مجھے کیا حرم تیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا رکھا دنیا سے مسلمان گیا، بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا نبی نے، پہنچے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور بڑی زندگی کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں، عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ میں بڑھوں گا مفتی صاحب کی جانب، اور مفتی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ مفتی صاحب دعا مانگنی کیسے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فیض رمضان کی پوری ٹیم کو میں انتہائی خوبصورت ٹرانسمیشن کرنے پر میں مبارکباد پیش کروں گا۔ رب ذوالجلال ان کی اس ہمت اور اس پرجوش انداز میں جو یہ کام کر رہے ہیں، اس سلسلے کو اللہ مزید برکتوں سے نوازے، اور رب ذوالجلال انہیں دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے دعا اور اس کی فضیلت، اور آپ کا پہلا سوال کہ دعا مانگنی کیسے چاہیے۔ سب سے پہلے تو اگر ہم ارشاد ربانی اور ارشادات فرمان نبوی کو دیکھیں تو دعا کی جو اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن و سنت میں، وہ انتہائی خوبصورت اور لاجواب اور دلکش ہے۔ اگر ہم اسی کو دیکھ کر دعا کی طرف اپنے آپ کو بڑھا دیں، اپنے آپ کو لے آئیں، تو یقیناً ہمیں دنیا و آخرت میں یقیناً بہتر ثمرات نصیب ہو سکتے ہیں۔ اور ہماری جو ایک آرزوئیں ہیں، دل کی تمنائیں ہیں، وہ قبولیت اور اس درجے تک پہنچ جاتی ہیں اگر ہم اس دعا کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ لیں کہ جہاں انسان کی ایک طلب ہوتی ہے وہاں پہ اس کی قبولیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو دعا کے کچھ آداب ہیں، دعا کس انداز میں مانگنی چاہیے اور دعا کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔
سب سے پہلے تو کوشش یہ کرے انسان کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کو بعد میں مانگے، اور خلوص نیت کے ساتھ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کو سب سے پہلے بیان کی جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوصاف حمیدہ اور اس کی جو عظمت اور شان والے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ سب سے پہلے تو زبردست ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے پہلے اس کی تعریف، اس کی حمد، اس کی توصیف، اس کی ثنا بیان کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی جو مطلوب دعا ہے، اپنی مطلوبہ جو تمنا اور آرزو ہے، پھر اس کو رب سے مانگا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن حکیم نے جو دعا کی فضیلت کے حوالے سے آیات آئی ہیں وہ بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں کہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں، وہ مالک کی جو ذات ہے وہ ہماری دعا کو کیا قبول بھی کرے گی یا نہیں؟ تو اے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر میرے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا ان کو یہ حکم فرما دیجئے اجیبو دعوت الدان اذا دعان، فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، سبحان اللہ، قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے تو صحیح، میں تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک بات اور میرے ذہن میں آئی اور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ قبولیت کا کوئی خاص وقت ہے دعا کا؟ بے شک قبولیت کے اوقات ہیں، قبولیت کے اوقات بہت سارے ہیں، جیسا کہ نماز پنجگانہ، اس کے بعد دعا مانگی جائے، اور یہ مسنون بھی ہے کہ سنت ہے دعا مانگنی چاہیے، اس وقت میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ پھر تہجد کے وقت دعا مقبول ہوتی ہے، پھر سحری کے وقت، جو ابھی ہم سحری جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے ناظرین کو میں یہ عرض کروں کہ ہمارے پاس موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، ہم سحری کے وقت بجائے اس کے کہ ہم ٹیلی ویژن آن کریں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور اپنی مصروفیت گھر میں کریں، سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے اٹھیں نماز تہجد ادا کریں، اگر 12 نوافل نہیں ادا کر سکتے 10 پڑھیں، 2 کر کے 8 پڑھیں، 6 پڑھیں، 4 پڑھیں، کم از کم 2 تو پڑھ سکتے ہیں نا، ان 2 رکعت نماز تہجد پڑھ کے پھر یہ وقت خاص ہے کہ جس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا سنی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے، اور پھر سحری کے وقت مانگی جائے، اور پھر اس کے بعد افطار کے وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ افطار کے وقت دعا سنی جاتی ہے، دعا قبول کی جاتی ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک اسے افطار کے وقت ملتی ہے، اور ایک خوشی جو ہے وہ روزہ دار کو اس وقت نصیب ہوگی جب دیدار الہی سے اسے مشرف کیا جائے گا۔ اب افطار کے وقت بھی حضور نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت میں دعا مانگنی چاہیے۔ اب احادیث کی طرف اگر آیا جائے دیکھیں تو دعا کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، دعا کی بہت افادیت بیان کی گئی ہے احادیث میں، فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کا نچوڑ ہوتا ہے، لب لباب اسی چیز میں پایا جاتا ہے، ہر چیز کو سمیٹ کے اس کے اندر رکھا جاتا ہے۔ فرمایا عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کا اگر تم نے نچوڑ دیکھنا ہو تو وہ دعا ہے، اگر دعا نہیں مانگو گے تو عبادت کی قبولیت کے اتنے چانس نہیں ہوتے جتنے دعا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کی بارگاہ میں حمد بیان کی جاتی ہے، ثنا بیان کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، پھر اس سے دعا مانگی جاتی ہے، تو یقیناً وہ مالک پھر دعا کے صدقے میں عبادات کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آیا کہ الدعاء سلاح المؤمن، جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کس لیے ہوتا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں ہتھیار اس لیے ہوتا ہے کہ جب کسی مشکل وقت میں بندہ ہو نا تو اس ہتھیار کو ہم استعمال کر لیں، یعنی بندہ مشکل وقت میں ہتھیار کو استعمال کرتا ہے۔ ہتھیار رکھا بھی اسی لیے جاتا ہے،
اب حدیث میں کوئی اور نہیں کہہ رہا، حضور کا خود ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کس لیے؟ جب بھی یہ چاہے استعمال کر لے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مواقع بھی دیے ہیں، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ صحت بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے، زندگی کی ہر نعمت دی ہے، تو پھر ہم اس مالک سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس مالک سے ہم کیوں نہیں اس پہ توکل کرتے اور اس کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ آج ہم در در پہ جا کے در در کے بھکاری بنے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو کیوں نہ اس مالک سے مانگا جائے جو بندوں کا بھی خدا ہے، جو بندوں کا بھی خالق ہے، جس نے ساری نعمتوں کو تخلیق کیا ہے، اس مالک سے دعا مانگی جائے۔ اور پھر ایک ریان بھائی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 دونوں اسی حوالے سے آئی ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، فرمایا اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑا کر، پھر فرمایا گڑ گڑانے کے بعد آہستہ سے مانگو، آہستہ سے اور گڑ گڑا کے دونوں انداز بیان ہوئے ہیں، اور اپنے رب سے دعا مانگو انہ لا يحب المعتدین، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 56 میں سورہ اعراف کی، فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب زمین میں امن آ جائے، زمین میں خوبصورتی آ جائے، پھر اس کے بعد کبھی بھی فساد پھیلانے والوں میں شمار نہ ہو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پھر دعا مانگو اپنے رب سے لالچ رکھ کے، اس کی رحمت کی امید رکھ کے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اپنے رب سے جب تم اس کی رحمت کی امید لے کر مانگو گے نا، لالچ رکھ کے مانگو گے، طمع کر کے مانگو گے، اس کی امید رکھ کے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی جو رحمت ہے وہ انتہائی قریب ہے محسنین کے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں مانگا تو جائے، وہ دیتا ہے، وہ ذات دیتی ہے۔ اب ہر طرف کرونا وائرس کے حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے اوپر یہ بھی غور کیا ہے کہ اس وبا اور اس بیماری سے کیا نجات دینے والی ہماری رب ایک ہی وہ ذات ہے، رب جلیل کی، جو اس سے نجات دے سکتی ہے؟ کیا ہم نے اس کی بارگاہ میں توجہ کی ہے؟ کیا ہم نے اس کی بارگاہ میں مانگنے کی کوشش کی ہے؟ اس کی بارگاہ سے توبہ و استغفار کرنے کی کوشش کی ہے؟ پھر فرحان بھائی یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا جس بندے کو کہا جائے نا کہ دعا مانگو، وہ کہتے جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں جی، تو پھر کہا جائے کہ قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یہ عام الفاظ میں کہا جاتا ہے پتہ نہیں دعا مانگے گی قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ اے علی کیا گناہگاروں کا بھی اللہ کی رحمت میں حصہ ہے؟ مولا علی شیر خدا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مجھے ذرا برتن لے آؤ، 2 برتن لے آؤ، ایک صاف برتن اور ایک میلا برتن، دونوں لے آئے۔ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ جب اللہ کی بارش برستی ہے، اس کی رحمت برستی ہے، صرف صاف برتن میں آتی ہے یا میلے برتن میں بھی آتی ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا جی یہ کیسے ہوگا، جب دونوں برتن سیدھے ہوں گے تو دونوں میں ہی آئے گی نا۔ تو اب مولا علی نے ارشاد فرمایا سن لو کذالک رحمت اللہ، اسی طرح اللہ کی جو رحمت ہے، جس طرح یہ برتن میں بارش دونوں بارش سے بھر جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کی جو رحمت ہے، فرمایا کذالک رحمت اللہ، اسی طرح اللہ کی جو رحمت ہے وہ نیک پہ بھی اسی طرح برستی ہے اور گناہگار کے لیے بھی اسی طرح برستی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے والے کو کم از کم اس کی طرف توجہ تو کرنی چاہیے۔ رحمت تو برس رہی ہے لیکن اب مانگنے والا، طلب کرنے والا کوئی نہیں، تو پھر وہ اپنے دل میں ہم کیسے اس کی رحمت کو بسائیں گے جب دل والا برتن ہی میلا ہو، گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور گناہوں سے میلا برتن ہے، ہم اس رب کی رحمت کو اس دل میں کیسے جگہ دیں گے؟ تو یہ ضروری ہے۔ آپ نے پوچھا تھا کہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس کی جو دعا کی قبولیت ہے وہ کیسے ہوگی؟ دعا کی قبولیت ایسے ہوگی کہ اگر ہم صدق کے دل سے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک اور بات ہم نے دیکھی اور پھر انشاءاللہ ہم کلام کی طرف بڑھیں گے، ریحان بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ یہ ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ ہم نے سنا یہ کہ بزرگوں سے سنا،
علماء کرام سے بھی سنا کہ دعا مانگنی، اکثر جب لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں وضاحت کریں کہ جب دعا مانگے تو ہماری نظریں نیچی ہونی چاہیے، جھکی ہوئی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، جس طرح دعا مانگنے کا انداز ہے، میں مختصر جو ہے وہ جواب دوں گا. آپ کے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے. جی. تو عرض یہ ہے کہ جس قدر جس سے مانگا جاتا ہے اس کے ادب کا لحاظ رکھا جاتا ہے. اگر میں ہوں، آپ ہوں، بھائی محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب ہوں، یا کوئی زید، عمر، بکر، کوئی بھی لے لیں، اگر ہم کسی بڑے آفیسر کے دفتر میں چلے جاتے ہیں، اس کے آفس کے تقاضوں کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں بے شک. کبھی بھی ہم خلاف عادت یا خلاف روٹین جس طرح ملا جاتا ہے، ہم کبھی جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. تو مسجد میں جب ہم آتے ہیں اپنی ٹوپی بھی نہیں پہنتے. جب ہم اس کی بارگاہ میں دعا مانگنے آتے ہیں تو اس کے تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں. گویا کسی آفیسر کے سامنے تو ہم اس کے تقاضوں کے مطابق پورا اتر کے پھر جاتے ہیں. کیوں؟ ہم نے اس سے کوئی نہ کوئی تقاضا پورا کرنا ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، طمع ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کام کروانا ہوتا ہے. تو رب کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جو سب کی خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والی وہ ذات ہے. جب اس کی بارگاہ میں آئیں گے تو بجائے اس کے کہ ادھر دیکھا جائے، اس کے دیکھا جائے، ادھر دیکھا جائے، آسمان کی طرف دیکھا جائے، کوشش یہ کی جائے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور آنکھوں کو بند کر کے اگر آپ کو سرور آتا ہے تو آنکھیں بند کر کے، آنکھیں کھول کے اگر سرور آتا ہے آنکھیں کھول کے دعا مانگیں. لیکن کوشش یہ کی جائے جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے مانگا جائے. جو بغلیں ہیں ان کو کھول کے اپنے ہاتھوں کو، بازوؤں کو پھیلا کر اللہ سے مانگا جائے، اور سجدے میں پڑھ کے مانگا جائے. اگر اس انداز میں مانگیں گے صدق کے دل سے تو اللہ کی ذات ضرور انشاءاللہ ضرور بے ضرور ہماری دعا قبول کرے گی. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ناظرین محترم، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، بڑی مفصل اور مدلل گفتگو آپ نے فرمائی. اللہ رب العزت مفتی صاحب کو سلامت رکھے. ہم کلام شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر فیض رمضان کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ، پلیٹ فارم کی طرف سے آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ریحان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم آپ کا کلام شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا وائنڈ اپ ہوگا. اور ناظرین محترم، آپ سے ملاقات ہوگی کل اس یقین کے ساتھ کہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ہم ملیں گے اور ریحان بھائی کلام پیش کریں گے، اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان فرحان قیوم صابری کو اجازت دیں. السلام علیکم. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا. اے مدینے سرتا ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے. سوکھی کلیوں کو کھلا دیتا ہے جھونکا تیرا.
सूखी कलियों को खिला देता है झोंका तेरा। शेर काबिल तवज्जो। खारे सहरा खारे सहरा नबी पाँव से क्या काम तुझे। खारे सहरा नबी पाँव से क्या काम तुझे। आ मेरी जान आ मेरी जान मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। किसके दामन में छुपे किसके दामन में छुपे किसके कदम पर लौटे तेरा सर जाए कहाँ छोड़ के टुकड़ा तेरा। नेक अच्छे आमान हैं उनके अच्छे नेक अच्छे के हम बदों के लिए काफी है भरोसा तेरा। हम बदों के लिए काफी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह। अब हसन पल कबते ख्वाजा अजमेर सुना। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। ए हसन पल कबते ख्वाजा अजमेर सुना। तबा पुरजोश है नुक्ता नहीं खां तेरा। और मक्ता तो मैंने कह दिया, लेकिन अगर मैं ये शेर भी ना अगर पढ़ूं तो मैं समझूंगा कि मैंने कलाम बहुत से अशार छोड़ दिए हैं, लेकिन ये शेर क्योंकि ख्वाजा हिंदुल वली की बात हो रही है और हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं, कह रहे हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो ए हसन मन कबते ख्वाजा
شعر سنا طبع پرجوش ہے نقطہ نہیں خامہ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان